السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، لاسٹ ٹائم ہم نے پریویس لیکچر میں 18ویں حدیث پڑھی تھی۔ آج ہم نے 19 نمبر حدیث پڑھنی ہے، قدرت خداوندی۔ اس حدیث کا ترجمہ اور معنی آپ کو اچھی طرح یاد ہو، چونکہ اس حدیث میں زیادہ تر کوئی ایک آدھی حدیث ضرور پیپر میں آ جاتی ہے، لہٰذا اس کو بہتر طریقے سے آپ اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں کہ کنت خلف النبی، کہ میں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یومن ایک دن، فقالا پس فرمایا آقا علیہ السلام نے، یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک، بے شک میں تعلیم کرتا ہوں تجھے، کلمات چند باتوں کی، احفظ اللہ یحفظک، وہ حفاظت کرے گا تیری، تو اسے یاد رکھ، یعنی کہ تو اسے یاد رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو یاد رکھ اس کو، تو اللہ کو پائے گا اسے، تجاہک اپنے سامنے، تو یاد رکھ اس کو تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اور جب تو سوال کرے تو سوال کر اللہ سے۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد مانگے تو مدد مانگ اللہ سے، اور جب تو مدد مانگے تو مدد مانگ اللہ تعالیٰ سے۔ وَعْلَمْ، اور جان رکھ، وَعْلَمْ، اور جان رکھ کہ انا، بے شک، وعلم کا مطلب ہوتا ہے جان رکھنا، اور انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ان الامت، بے شک امت، لو اجتمعت، ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے اس بات پر، علی ان ینفعوک، اس بات میں کہ وہ تجھے نفع پہنچائے، بشیء، کچھ بھی، لم ینفعوک الا بشیء، وہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکے گی تجھ کو، قد کتبہ اللہ لک، البتہ جو لکھ دیا اللہ نے تیرے لیے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر وہ جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے، بشیء، کچھ، لم یضروک، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، الا بشیء، کچھ بھی، مگر وہ جو قد کتبہ اللہ تعالی علیک، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا دی گئی، وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو گئے۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کو روایت کیا ہے ترمذی نے۔ وقال، حدیث حسن صحیح، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ وفی روایت غیر ترمذی، اور ترمذی کے علاوہ بھی ایک روایت ہے کہ جس میں الفاظ ہے احفظ اللہ تجدہ امامک، کہ تو یاد کر اللہ تعالیٰ کو، تو پائے گا اسے اپنے سامنے۔ تعرف، جان پہچان رکھ، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، پھر رخائی، خوشحالی میں، یعرفک فی الشدۃ، وہ جان لے گا تجھے سختی میں، اور وعلم، جان رکھ، انا، بے شک، ما اخطاک، جو چوک گئی، غلطی ہوگی تجھ سے، لم یکن لیصیبک،
یعنی کہ جو رہ گئی تجھ سے نہیں ہے وہ تجھے پہنچنے والی، وما اصابک، اور جو مل گئی تجھے، لم یکن لیخطئک، نہیں تھی وہ تجھے چوکنے والی۔ یعنی کہ اس میں یاد رکھنا ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں ملی اور آپ کے نصیب میں نہیں تھی تو اس پہ افسوس نہیں، کیونکہ وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی، اور جو مل گئی ہے وہ تجھ سے رہنے والی نہیں، یعنی کہ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے مل کے رہنا ہے، اور جو تیرا نصیب نہیں ہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے وہ مل کے نہیں رہنا۔ وَعْلَمْ، اور یاد رکھ، أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ بے شک مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جو فراخی ہے وہ تنگی کے ساتھ ہے، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری حدیث ہے، اور جس میں بہت ساری باتوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو اس وقت ابھی چھوٹے تھے، تو آقا علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سواری پہ، اور آقا علیہ السلام نے یہ درج ذیل ان کو نصیحتیں کی ہے۔ ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت یہی کی ہے کہ ہر دم اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا، اور تو اسے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر موقع پر پائے گا۔ اور ذکر کے معنی یاد رکھنے کے ہے، اسلام میں ذکر دل، زبان اور عمل سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، گویا تو اپنے رب کو دل میں گڑ گڑا کر یاد کر، قلب سے بھی کر سکتے ہیں، عمل سے بھی کر سکتے ہیں، ذکر سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اگلی بات ہے اس میں کہ صرف اور صرف مدد جو مانگنی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ بات تسلیم کر لینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تیسری بات ہے نفع نقصان کا مالک، کہ انسان آج جتنا پریشان ہوتا ہے، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، کہ انسان کے دل میں جو کچھ ہے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اگر جو لکھ دی ہے وہ انسان کو مل کے رہے گی، وہ چوکنے والی نہیں ہو سکتی، وہ چوکنے والی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا نفع نقصان کا مالک جو ہے نا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی کہ انسان مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بے پناہ توکل اور بھروسہ کرے۔ اس کے بعد ہے تقدیر الہی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے اس پہ ایمان لانا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، اب اسی تقدیر کے بارے میں ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو رستے دکھا دیے ہیں، اب انسان یا تو شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے، لہذا صبر کرنے کی تلقین ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب، اور آخر پہ تنگی کے بعد آسانی ہے، کہ انسان اگر آپ مشکل وقت گزارتا ہے تو کل آسانیاں آنے والی ہیں۔ تو یہ حدیث ہے جی، آپ نے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کی تشریح بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کے پیش اینڈ کرتا ہوں، یہ کل تک آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اس کا ترجمہ اور تشریح۔ السلام علیکم۔